کو بتائیں کہ شہر میں 73 ملی میٹر بارش کا تیز پیل بارش کے بعد نکاسیاب کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے انتظامیہ کے دورے جاری ہیں، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے نشیبی علاقوں میں نکاسیاب کے عمل کا خود جائزہ لیا ہے۔ ایم ڈی واسا نے مختلف انڈر پاسز کے دورے کیے ہیں۔ شہر میں موسلادھار بارش کا ایک اور سپیل۔ سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 73 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جوہر ٹاؤن میں 64، لکشمی چوک میں 52، گلشن راوی میں 48 ملی میٹر بارش ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے لکشمی چوک سمیت شہر کے دیگر علاقوں کے دورے کیے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آب آپریشن بارے بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام نشیبی علاقوں اور مرکزی شاہراہوں کو فوری کلیئر کرنے کے احکامات دیے۔ بارشوں کے دوران کلمہ انڈر پاس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بھی انتظامیہ متحرک، سی بی ڈی اور واسا کی مشینری کلمہ انڈر پاس پہنچا دی گئی۔ ایم ڈی واسا نے غوث العظم انڈر پاس، کرتبہ چوک، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں کے دورے کیے۔ ایم ڈی واسا نے نکاسی آب آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ لاہور نیوز سے گفتگو میں ایم ڈی واسا غفران احمد نے کہا کہ کلمہ انڈر پاس سے نکاسی آب کے لیے عارضی پمپس لگا دیے گئے ہیں۔ ہم نے تمام پوائنٹس کریٹیکل اپنے کلیئر کر دیے تھے، کیونکہ بعض پوائنٹس پہ سسٹم ان ایڈیکویٹ ہیں، سمال سائزز ہیں، پرائمری سسٹم اتنا افیکٹو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ ایم ڈی واسا نے بارش کے دوران نشیبی علاقوں سے جلد از جلد نکاسی آب ممکن بنانے کی ہدایت کی۔ کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے پانی کا نکاس تاحال نہیں ہو سکا ہے۔ چائنا اسکیم بی بلاک میں لوگوں کے گھروں میں 1 فٹ تک بارشی پانی جمع ہو گیا۔ واسا کے پمپس میں تکنیکی خرابی آنے کے سبب بارشی پانی کی ڈرینیج نہیں ہوئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے زین العابدین۔ جی، شہر لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے پانی کا نکاس تاحال نہ ہو سکا۔ 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک شہر کے بعض علاقوں میں بارشی پانی موجود ہے۔ اسی طرح یہ چائنا اسکیم بی بلاک کا ایریا ہے، جہاں پر جو کہ ابھی تک بارشی پانی سے ڈوبا ہوا ہے۔ واسا کا شعبہ او اینڈ ایم چائنا اسکیم بی بلاک سے نکاسی آب آپریشن مکمل نہیں کر سکا۔ یہ چائنا اسکیم میں واقع ماڈل بازار اور بچوں کا پلے لینڈ ہے، جو کہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ اسی طرح چائنا اسکیم میں واقع واسا آفس کے ملحقہ علاقوں میں بھی جو بارشی پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک دن سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود شہریوں کے گھروں سے جو بارشی پانی ہے اس کو نہ نکالا جا سکا۔ اس وقت بھی چائنا اسکیم بی بلاک میں واقع لوگوں کے گھروں میں 1 فٹ تک بارشی پانی جمع ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بارشی پانی کے نکاس کے لیے چائنا اسکیم میں لگائے گئے جو پمپس تھے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بارشی پانی کے نکاس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی گنگارام اسپتال آمد ہوئی ہے۔ مزنگ ہاسپٹل سے ملحقہ عمارت کی دیوار گرنے سے زخمی افراد کی عیادت کی ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ شادی ہال مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گنگارام اسپتال کی ایمرجنسی کا دورہ۔ مزنگ اسپتال سے ملحقہ عمارت کی دیوار گرنے کے باعث زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی اور تمام زخمیوں کو بہترین علاج معالجہ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ زخمیوں کا مفت علاج معالجہ ہوگا اور بہترین ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ شادی ہال مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بارش سے متاثرہ زخمیوں کو امدادی رقم فراہم کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایز پر لا ہم اس طرح کے زخمی ہوتے ہیں، آئی تھنک 1 یا 2 لاکھ روپے ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ ان کو آج یا کل میں پہنچا دیں۔ علاج انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فری میں ہوگا، اور جو بھی بیسٹ ڈاکٹر لاہور میں جہاں بھی اویلیبل ہے وہ ان کے لیے ہم بلا رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ شہر بھر میں نکاسی آب کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ 8 صوبائی سیکٹریز متعلقہ زونز میں واسا کی کارکردگی مانیٹر کر رہے ہیں۔ جو گھر زیادہ بوسیدہ ہیں انہیں خالی کروایا جا رہا ہے۔ 4-5 ہزار لوگ جو ہیں ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اب اگر ان کو بلڈنگ سیل کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ پرابلم بن جاتی ہے، تو آلریڈی اس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ مزنگ ٹیچنگ اسپتال سے ملحقہ شادی ہال کی دیوار گری ہے۔ لاہور کے باقی سرکاری اسپتالوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور دیگر تمام قانونی کارروائیاں پوری کی جائیں گی۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار، شہر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تمام پیٹرول پمپ مالکان کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر۔ جی، بالکل قیمتی انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور نے انتہائی شاندار فیصلہ کیا ہے، جس میں موٹر سائیکل سوار کو ہیلمٹ کے بغیر
पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जिला इंतजामिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। जबकि माहाना सैकड़ों अफराद शहर में बगैर हेलमेट हादसों में जख्मी होते हैं। हेलमेट इस्तेमाल न करने के बाइस हादसों में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इस वाले से अवामी मफाद के लिए पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं अपने अपने इलाकों में पेट्रोल पंप्स को चेक करें और बाकायदा तौर पर इसकी रिपोर्ट जो है रोजाना डीसी पोर्टल पर नुमाया करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि आवाम से गुजारिश है कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जी शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सेक्रेटरी PND सुहेल अनवर की सूबे भर में जारी तरक्याती स्कीम्स पर ब्रीफिंग दी गई है। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का कहना था कि निकासी का निज़ाम काफ़ी पुराना हो चुका है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लाहौर के मुजवज़ा सीवरेज मनसूबे पर बिला ताख़ीर काम शुरू किया जाए। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। ये निगरान सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी जंगलात व माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी PND सुहेल अनवर और दीगर अफसरान की जानिब से सूबा भर में जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उसके ऊपर सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का कहना था कि निकासी का निज़ाम काफ़ी पुराना हो चुका है, इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लाहौर के मुजवज़ा सीवरेज मनसूबे पर बिला तख़ीर काम शुरू किया जाए, जबकि जारी तरक्याती स्कीमों को तरजीहन मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। बिलाल अफजल का कहना था कि तमाम तरक्याती मनसूबों में मुकर्ररा मेयार को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत का नए बजट में सेहत, तालीम और ज़राअत की तरक्की पर ज़्यादा फोकस है। 4 माह में 2500 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा फौरन फंडेड मनसूबों के मुकर्ररा अहदाफ पर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि जिन इजला के मास्टर प्लान रह गए हैं जल्द बनवाए जाएंगे। 20 करोड़ रुपए तक की स्कीमें सबसे पहले मुकम्मल की जाएंगी। इसके अलावा नए बजट का 20% सेहत, 11% तालीम, 10% ज़राअत और 8% सैनिटेशन के लिए रखा गया है। ये सेक्रेटरी PND सुहेल अनवर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्तान में 500 बेड का अस्पताल, रावलपिंडी में यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी साल मुकम्मल होगा, जबकि 2 अरब 17 करोड़ रुपए की जदीद स्कैन मशीन जल्द निश्चित मुल्तान के हवाले की जाएगी। इसके अलावा ब्रीफिंग में बताया गया कि 35 अरब का जलालपुर केनाल जहलम का मंसूबा भी इसी साल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि सूबे के 2000 देहात में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का मंसूबा जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल मजंग से मुल्हिका शादी हॉल की दीवार गिरने का ये वाक़या है। मैरिज हॉल मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का जाए हादसा का दोबारा दौरा किया गया है। मैरिज हॉल टेम्पल रोड को सील कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के बाद कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने आज मजंग अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर जो मैरिज हॉल की दीवार गिरी है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अहकामात दिए और वहाँ पे FIR का अंदराज करवाने का दिया। और इस मामले पर पंजाब मैरिज हॉल के मालिक मोहम्मद शाहिद के खिलाफ थाना मजंग में FIR का अंदराज करवा दिया गया है। FIR का अंदराज बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन की मदीयत में करवाया गया है। FIR पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 दफ़ा 172 के मुताबिक करवाया गया है। शादी हॉल का नक्शा भी मौजूद नहीं है और शादी हॉल को गैर कानूनी भी करार दे दिया गया है। इस वाले से FIR के मुताबिक बाकायदा तौर पर शादी हॉल को गैर कानूनी करार दिया गया है। इस वाले से शादी हॉल को सील करके मालिक के खिलाफ मुतलका थाने में FIR का अंदराज भी करवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रायबंद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी ताहाल मौजूद है। इलाका मकीनी इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज हैं। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अफजल। जी बिल्कुल, रायबंद के इलाका मोहल्ला इस्लामाबाद, अरशद कॉलोनी, बस्ती अमीनपुरा, मेन इज्तिमा रोड के इलाका मकीन इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद निकासे आप अभी अमल मुकम्मल ना किया गया था कि आज सुबह होने वाली बारिश ने आवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने के बाइस बारिशी पानी लोगों के घरों में मौजूद है,
جبکہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے بارشی پانی نکالنے پر مجبور ہیں۔ سی او یونٹ رائیونڈ کا عملہ مکمل طور پر فیلڈ سے غائب ہے اور عوام ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر بوائے مواصلات مولانا اسد محمود کی جانب سے جنرل پوسٹ آفس کو تحفہ دیا گیا ہے۔ پوسٹ مینز کو نئی موٹر سائیکلیں فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ پیٹرول کے اخراجات بھی جی پی آفس برداشت کرے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ نئی موٹر سائیکل سے پوسٹ مینز زیادہ بہتری سے کام کر سکیں گے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے راہیل علی۔ جی، وفاقی وزیر مواصلات کی جانب سے جو پوسٹ آفس میں ڈاکی ہیں ان کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی بنانے کے لیے جو ہے وہ موٹر سائیکل فراہم کی گئی ہے۔ لاہور جی پی او کو بھی تقریباً 20 سے زائد موٹر سائیکل جو ہے وہ دی گئی ہیں تاکہ جو پوسٹ مینز ہیں ان کے جو ہے وہ کارکردگی بہتر ہو سکے۔ تو وفاقی وزیر کا کہنا یہ ہے کہ نئی موٹر سائیکل سے پوسٹ مین زیادہ بہتری سے جو ہے وہ کام کر سکیں گے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کے پیٹرول کے اخراجات بھی جی پی او آفس برداشت کرے گا۔ یہ ڈی جی پوسٹ آفس حافظ شکیل کا کہنا تھا۔ پوسٹ مینز نے نئی موٹر سائیکل ملنے پر مال روڈ پر مارچ بھی کیا اور اس حوالے سے ڈی جی پوسٹ آفس جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ڈی جی پوسٹ آفس کا یہ بھی کہنا تھا کہ موٹر سائیکل کی فراہمی کا مقصد وقت کی بچت اور تفصیل کے نظام کو بہتر بنانا ہے اور اس سے کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر سہولیات کے فقدان کا یہ معاملہ ہے۔ وفاقی محتسب نے عوامی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے۔ 3 رکنی خصوصی ٹیم لاہور ایئرپورٹ کی انسپیکشن اور عوامی شکایات پر ضروری احکامات جاری کرے گی۔ تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی بتائیے۔ وفاقی محتسب نے عوامی شکایات پر لاہور ایئرپورٹ پر سہولیات کے فقدان کا جائزہ لینے کے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو 10 جولائی کو جو ہے وہ ایئرپورٹ کا دورہ کرے گی۔ عوام کی جانب سے شکایات کی گئی تھی کہ لاہور ایئرپورٹ پر سہولیات کا فقدان ہے، بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے جس پر یہ نوٹس لیا گیا ہے۔ اور وفاقی محتسب کے حکم پر 3 رکنی ٹیم جس میں محتسب کے سینئر ایڈوائزر احمد فاروق، ڈی جی محتسب ریاض حمید چودھری اور اسسٹنٹ ایڈوائزر وفاق محتسب گلزار احمد بٹ جو ہے وہ شامل ہیں۔ ٹیم 10 جولائی کو صبح 12 بجے ایئرپورٹ پہنچے گی اور اس موقع پر عوامی شکایات کا جائزہ لے کر ضروری احکامات جو ہے وہ موقع پر جاری کیا جائیں گے۔ وفاقی محتسب کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائے تاکہ ضروری جو احکامات ہیں وہ موقع پہ دیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 21 روز سے خراب ٹرانسفارمر ٹھیک نہ ہونے پر اشرا ماربل مارکیٹ میں تاجروں کا احتجاج جاری ہے۔ لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 21 روز سے بجلی نہیں آ رہی ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں جبکہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تفصیلات بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی بالکل، اس وقت میں اچرا کے علاقے ماربل مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں کی تاجر برادری لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر خراب ہو جانے کے باعث کئی دنوں سے بجلی غائب ہے، جس کی وجہ سے گھریلو معاملات کے ساتھ یہاں پہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس وقت تاجر برادری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ بتائیے گا کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کوئی کب سے یہ بجلی غائب ہے اور لیسکو کو شکایت درج کروائی ہے؟ جی ہاں جی، ہمارے عید سے 10 دن پہلے کی لائٹ آف ہے، بالکل بند ہے، یہاں پہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ معاشی قتل کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ ہماری ریکویسٹ ہے اپنا چیئرمین لیسکو سے کہ ہماری مسائل کو حل کیا جائے۔ پوری فیکٹری ایریا بند ہے، اس وقت 15 سے 20 فیکٹریاں بند ہیں اور متعدد رہائشی جو گھر ہیں وہ اس وقت بچے اور عورتیں اور بلبلا اٹھی ہیں گرمی کی وجہ سے، اس وقت برے حالات ہیں۔ ہم بار بار بلکہ متعدد بار یہ اپنی کمپلینٹ درج کروا چکے ہیں۔ 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ بجلی نہیں آ رہی، گھریلو معاملات تباہ ہو گئے ہیں، فیملیز بچے یہاں پہ رہتے ہیں، پہلے ہی گرمی کی شدت اتنا زیادہ ہے تو کیسے گزارا کرتے ہیں؟ جہاں پہ کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو رہی ہیں وہاں پہ گھریلو معاملات کس حد تک برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں؟ بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہوا ہے پوری مارکیٹ میں، مزدور طبقہ جو سب بہت برا ان کا حال ہے، نہ ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ ایک مزدور کا کم سے کم مارکیٹ میں تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کا خرچہ ایک فیکٹری والے کا، اور تقریباً 70-80 مارکیٹ ہے ادھر، اور آپ جا کے وزٹ کریں آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بالکل، جب کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہوں گی مزدور طبقہ جو ہے وہ اپنی روز کی دیہڑی نہیں لگا پائے گا، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ، ان کا خاندان بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو ان کی یہی اپیل ہے لیسکو حکام سے کہ جلد سے جلد ان کی داد رسی کی جائے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستیں جمع کروائی ہیں لیکن لیسکو کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت نے ملازمین اور ان کی فیملیز کی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ متعدد ریلوے کوارٹر سے پانی ٹپکنے لگا ہے، چھتیں انتہائی خستہ حال ہیں۔ ملازمین انتہائی خستہ حال کوارٹروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے فہد امین، جی بتائیے۔ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث ریلوے کے سینکڑوں ملازمین کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ڈل چکی ہیں۔ ریلوے کے لاہور کے مختلف مقامات پر ریلوے کے کوارٹرز ہیں، سرکاری رہائش گاہیں ہیں، جن کی مینٹیننس اور مرمت جو ہے وہ کئی سال سے جو ہے وہ نہیں کی جا سکی، اور یہ جو کوارٹر ہیں، سرکاری رہائش گاہیں ہیں، یہ اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں، اور ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر میرا کیمرہ مین ذیشان آپ کو دکھا سکے تو یہ ریلوے کے کوارٹر ہیں جن میں سے اکثر کی دیواریں جو ہیں وہ اس قدر خستہ حال ہو چکی ہیں کہ وہ کبھی بھی گر سکتی ہیں۔ کچھ کوارٹرز کی جو ہے وہ چھتیں گر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ان کوارٹرز میں رہائش پذیر ہیں وہ جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود ان جو ہے وہ سرکاری رہائش گاہوں کی مرمت نہیں کروائی جا سکی۔ ملازمین اپنی مدد آپ کے تحت جو تھوڑی بہت مرمت کرواتے ہیں وہی کرواتے ہیں، مگر یہ سارے کوارٹرز جو ہیں کلاس 4 کے ملازمین کے پاس ہیں، جن کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ ان کی جو ہے وہ ہر ماہ مرمت کروا سکیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر صدر ریلوے پریم یونین لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ ریلوے کی طرف سے تمام ملازمین کی تنخواہوں سے 5% کٹوتی کی جاتی ہے، اس کے باوجود کتنا عرصہ ہو چکا ہے ان کوارٹرز پر کوئی پیسے نہیں لگائے گئے؟ میں تو آپ کے توسط سے انتظامیہ سے یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے اپنی تنخواہ سے جس کے پاس بھی کوارٹر ہے ریلوے کی اکاموڈیشن ہے وہ 20,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے سالانہ ان کو کٹوا رہا ہے، اور عرصہ دراز ہو گیا ہے، کئی سالوں سے جو ہے ہمارے کوارٹروں کی ریپیئر اور مینٹیننس نہیں کی جا رہی۔ جب بھی ہم ان سے درخواست دیتے ہیں ان کو انجینئرنگ سٹاف کو کہ جی ہمارے کوارٹروں کی مرمت کی جائے، تو آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ فنڈ نہیں ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ہماری تنخواہوں سے جو کروڑوں اربوں روپیہ کٹ چکا ہے اب تک سال سے کٹ رہا ہے، تو وہ اماؤنٹ آخر کہاں جا رہی ہے، تو اس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جی بالکل، آپ نے صدر لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد کی گفتگو سنی۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ان کو کوئی سہولت جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، چھتیں دیواریں انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے وہ گر سکتی ہیں۔ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ ایک واقعہ ہو چکا، اور یہاں بھی جو ہے وہ متعدد ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دیوار گر جاتی ہے یا چھت گر جاتی ہے، مگر ان تمام معاملات کو جو ہے وہ دبا لیا جاتا ہے۔ تو ریلوے ملازمین کا یہ شکوہ ہے کہ ان کے تنخواہوں سے 5% جو ہے وہ کٹوتی کی جاتی ہے سالانہ، مگر ان کے جو کوارٹرز ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان پر جو ہے وہ کوئی پیسے نہیں لگائے جاتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محرم الحرام میں کتنے جلوس اور کتنے مجالس ہوں گی، کتنے افسران سیکیورٹی انتظامات کے ذمہ دار ہوں گے؟ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ محرم الحرام پر خصوصی انتظامات کے حوالے سے 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، جبکہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 5 اسسٹنٹ کمشنر تحصیلوں کو کنوینر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر۔ الحرام پر اسپیشل اقدامات کے حوالے سے 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر نے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور کے 5 اسسٹنٹ کمشنرز کو تحصیلوں کو کنوینئر مقرر کر دیا ہے۔ کمیٹی کے ممبران میں ایس پی، ڈپٹی چیف آفیسر، ڈپٹی چیف انفراسٹرکچر آفیسر شامل ہوں گے، جبکہ واسا، لیسکو، LWNC اور سولگیس کے فوکل پرسن جو ہیں اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی روٹس کی کلیئرنس اور سہولیات دینے کی ذمہ دار ہوگی، جبکہ روٹس پر پیچ ورک اور گٹر کے ڈھکن کو مکمل آڈٹ کیا جائے گا، اور فوری مسنگ ہولز اور راستوں کے گڈھوں پر پیچ لگایا جائے گا۔ سیکورٹی کے لیے پولیس پر مکمل اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے گی، اور اس وجہ سے کمیٹی مجالس اور روٹس پر جلوس کے وقت کا تعین کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وضو کے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا منصوبہ PHA نے جوڈیشل کمیشن کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے یہ بتائیں گے زین العابدین، جی بتائیے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وضو واٹر ری یوز منصوبے کے تحت
DHA की जानिब से मसाजिद से मुल्हिका जो ग्रीन बेल्ट हैं वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक तमीर किए गए। DHA की जानिब से 11 वाटर टैंक्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 9 वाटर टैंक्स ताहाल गैर फाल हैं। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जो तहकीकात की गई हैं उसमें इस अमर का इंकशाफ हुआ है कि DHA के बनाए गए 7 वाटर टैंक्स तकनीकी खराबियों की वजह से बंद हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा पाक गुजरपुरा, नगीना पाक गुजरपुरा, सलाहुद्दीन पाक टिम्बर मार्केट का वाटर टैंक भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। इसी तरह कला लक्ष्मण सिंह में गोल ग्राउंड पार्क और तकोना पार्क का वाटर टैंक तकनीकी खराबी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का अहवाल बताएंगे मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट होने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 52 पुलिस अफसरान को इंस्पेक्टर के ओहदे के रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में सब इंस्पेक्टर नासिर अजीज खान, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल करीम, मुजफ्फर खान, तारिक महमूद, अहमद नवाज और दीगर शामिल थे। IG पंजाब की महकमाना तरक्की पर अफसरान को मुबारकबाद दी गई। पहले से ज्यादा दिलजमी से फराइज की अदायगी की हदायत की गई। हर वक्त तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक है। अगले चंद रोज में प्रमोशन का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। शुक्रिया आपका। पंजाब के 16 अस्पतालों में MS लगाने का ये मामला है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 5वीं मरतबा MS लगाने में नाकाम हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने 6 MS की तैनाती के लिए भेजी जाने वाली समरी मुस्तरद कर दी है। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो 5वीं मरतबा भी पंजाब और लाहौर समेत सूबा के 20 के करीब जो अस्पताल है उनमें MS लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने 6 MS की जो भेजी गई समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से 5वीं मरतबा अब इश्तिहार दिए जाने का इम्कान है। चंद माह कबल 3 मई को जो है वो 16 अस्पतालों के MS साहबान के इंटरव्यू किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब को सिर्फ 6 MS तैनात करने की समरी भेजी गई।